بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس موضوع کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم نماز کے واجبات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور واجب ترک ہو جانے پر حکم کیا لاگو ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ واجبات نماز جو ہیں ان کا حکم کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ واجبات میں سے کوئی ایک واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اب نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز کے 30 واجبات ہیں اور ان واجبات کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بھی واجب ترک ہوگا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پہلا واجب جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے تو اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ لفظ نہ کہا، اللہ اعظم کہا تو واجب ترک ہو جائے گا۔ دوسرا جو واجب ہے وہ ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا۔ دوبارہ پھر سماعت فرما لیجئے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی قرآن پاک کی کوئی بھی سورت ملانے سے پہلے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ قراءت پہلے کر لیں گے اور فاتحہ بعد میں پڑھیں گے، الحمد شریف بعد میں پڑھیں گے تو واجب ترک ہوگا، ٹھیک ہے۔ چوتھا واجب جو ہے وہ ہے الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ جب ہم الحمد شریف پڑھ چکیں تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا جائے۔ اگر الحمد شریف کے بعد اور سورت پڑھنے سے پہلے اگر ہم ان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور پڑھیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 6، قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا واجب ہے۔ قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ اگر قرات کر کے تاخیر ہوئی تو واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی قرات جو ہی مکمل ہوئی ہے اسی وقت فوراً رکوع میں چلا جانا۔ اور نمبر 6 واجب جو ہے وہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ بھی کرنا، یعنی ایک سجدہ کر کے تو زیادہ وقفہ نہ ہو، ایک سجدہ کر کے اٹھ کر دوسرے سجدے کو ترتیب کے ساتھ اسی طرح بالترتیب ادا کرنا۔ نمبر 7 تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ اب ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع جب ہم کریں گے تو رکوع کے اندر ہمیں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوگا۔ اگر ہم اتنی مقدار نہیں ٹھہریں گے تو واجب ترک ہوگا۔ سجدوں میں بھی اسی طرح ہوگا کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سجدے میں ٹھہرنا ہوگا۔
قوما اور جلسہ میں بھی یہی ہوگا. اگر سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے کم ہوا تو پھر واجب ترک ہو جائے گا. 8واں واجب جو ہے وہ ہے قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. جب ہم رکوع مکمل کر لیتے ہیں تو اسی وقت قوما کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کے ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. اس میں جب ہم رکوع سے فارغ ہو کر کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اسی طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے اور پھر ان کو مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا. دوبارہ پھر سماعت فرما لیجئے کہ جب رکوع سے فارغ ہو کر قومے میں جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، سیدھا کھڑا ہونا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ پوری کمر کو اٹھا کے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے. یہ واجب ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو واجب ادا نہیں ہوگا. نمبر 9، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. اب ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے لیے اٹھے، تھوڑی دیر سیدھا بیٹھنا ہے، پھر سجدہ میں چلے جانا ہے. اب بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے. نمبر 10، قعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو. ٹھیک ہے، قعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہے. یعنی 4 رکعات والی نماز ہم پڑھ رہے تھے، اس میں 2 رکعتیں مکمل ہوئیں تو اس وقت قعدے میں بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا. 11واں واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض، فطر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا. ٹھیک ہے، فرض نماز کی 4 رکعتیں تھیں. ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت پر جب ہم مکمل کر کے دوسری رکعت تشہد پہ بیٹھے، التحیات پہ بیٹھے، تو دوسرے قعدے میں صرف التحیات پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک. اس کے بعد کچھ نہ بڑھانا یہ واجب ہے. اگر اس کے بعد کچھ بڑھا دیا جیسے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تو یہ واجب ترک ہو جائے گا. دوبارہ پھر سماعت فرما لیجئے. فرض 4 رکعات والی نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے قعدے پہ جب ہم بیٹھیں گے تو تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اگر کچھ پڑھیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا. اس کے بعد وطر میں بھی اسی طرح ہوگا کہ جب دوسری رکعت مکمل کر کے ہم پہلے قعدہ میں بیٹھیں گے تو اس وقت بھی صرف تشہد پڑھنا ہوگا یعنی التحیات پڑھنا ہوگا، اس کے آگے اور کچھ نہیں ہوگا. اور سنت موقدہ میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ جب ہم دوسری رکعت مکمل کر کے تشہد پر بیٹھیں گے تو صرف التحیات یعنی تشہد پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ نمبر 12 واجب دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا. اب چاہے پہلا قعدہ ہو یا آخری قعدہ ہو تو دونوں میں تشہد مکمل پڑھنا ہے. مثال کے طور پر 4 رکعات والی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت پر جب ہم تشہد پر بیٹھے عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھنا. مکمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا اور آخر یوم یقوم الحساب تک پڑھنا، نہیں. التحیات سے شروع کر کے عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھنا یہ واجب ہے. اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا. دوبارہ پھر سماعت فرما لیجئے. 12واں واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا. ٹھیک ہے، دوسری رکعت کا قعدہ ہو یا چوتھی رکعت کا قعدہ ہو، التحیات سے شروع کر کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، مکمل پڑھنا یہ واجب ہے. ایک لفظ بھی اگر چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا. نمبر 13 واجب نمبر 13 فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز
لوٹانا واجب ہے۔ دوبارہ پھر سمجھ، فرض، وطر اور سنت موقدہ کے قادہ اولا، یعنی 4 رکعات والی فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو دوسری رکعت پر جب مکمل کر کے تشہد پر التحیات پر بیٹھے ہیں تو اس میں تشہد یعنی التحیات عبدہ و رسول تک پڑھ لیا۔ اب اگر بے خیالی میں اس کے آگے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر اس طرح جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ لوٹانا واجب ہوگا۔ نمبر 14، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے۔ اب سلام پھیر رہا تھا دونوں طرف، تو جب ایک طرف سلام پھیریں گے تو السلام کہنا واجب ہے، دوسری طرف بھی پھیریں گے تو السلام لفظ کہنا واجب ہے۔ لفظ علیکم واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ نمبر 15، واجب نمبر 15، وطر میں تکبیر قنوت کہنا۔ جب ہم وطر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب تیسری رکعت میں ہم ہوتے ہیں تو الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد ہم نے تکبیر کہنا ہوتی ہے۔ تکبیر کہہ کے اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو وہ جو دعائے قنوت کے لیے ہم تکبیر کہتے ہیں وہ کہنا واجب ہے۔ اگر تکبیر نہ کہیں گے تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 16، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ اب وطر کی نماز ہے، ایک تو پہلے ہم نے بات کی کہ تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ اب تکبیر قنوت کہنے کے بعد کیونکہ ہم دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے تو دعائے قنوت پڑھنی بھی واجب ہے۔ نمبر 17، عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں۔ نمبر 18، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ ہم بتا یہ رہے ہیں کہ عیدین کی جب دوسری رکعت کی تکبیر رکوع ہوتی ہے اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 19، جہری نماز مثلا مغرب، عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطر کی ہر رکعت میں امام کو جہرن یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکیں قرات کرنا واجب ہے۔ دوبارہ پھر سماعت فرما لیں۔ نمبر 19، واجب یہ ہے کہ وہ نمازیں جن میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز کی دونوں پہلی رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد فجر کی دونوں رکعتوں میں اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے تو اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ عیدین میں بھی اسی طرح، تراویح میں بھی اسی طرح، اور رمضان شریف کے وطر کی جب ہم جماعت کرواتے ہیں تو ہر رکعت میں امام کو جہرن یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکیں سے قرات کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 20، غیر جہری نماز یعنی وہ نمازیں جن میں اونچی آواز سے قرات نہیں کی جاتی، مثلا ظہر، عصر میں آہستہ قرات کرنا بھی واجب ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 21، ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، یعنی نہ ہی ہم فرض میں تاخیر کریں گے اور نہ ہی واجب میں تاخیر کریں گے۔ اگر فرض میں تاخیر ہوئی تو واجب ترک ہوگا اور سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر واجب میں تاخیر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو اس میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 22، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، یعنی جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر رکوع ایک ہی بار کرنا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ رکوع نہیں کرنا، اگر ہوگا تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 23، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، ہر رکعت کے اندر
2 سجدے کرنا واجب ہے، اور اگر تیسرا کر دیا تو واجب ترک ہو جائے گا، سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر کم کر دیا تو فرض ترک ہو جائے گا، اور فرض ترک ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 2 سجدے مکمل کر لیے اور تیسرا سجدہ کر لیا تو واجب ترک ہو گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 24، دوسری رکعت سے پہلے قضا نہ کرنا، یعنی جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعت پوری کرنے کے بعد ہی قضا کرنا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے قضا نہ کرنا واجب ہے، یعنی دوسری رکعت پر ہی قضا ہوگا، اس سے پہلے قضا نہیں کر سکتے، اگر ہو گیا تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 25، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قضا نہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ اسی طرح مسئلہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت پر قضا نہ کرنا واجب ہے، دوسری رکعت پر قضا ہو گیا، اب تیسری رکعت پر اگر قضا کریں گے تو واجب ترک ہو جائے گا۔ نمبر 26، آیات سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہوگا۔ نماز کے اندر کوئی ایسی آیت مبارکہ پڑھ دی کہ اس سے آیت سجدہ جو ہے آ رہی ہے، تو آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 27، سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا، اب ایک واجب چھوٹا تھا جس کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب آپ پر سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ نمبر 28، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، ٹھیک ہو۔ 2 فرض یا 2 واجب ادا کرنے ہیں تو ان کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا ہو۔ نمبر 29، امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے، اگرچہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو، اس وقت مقتدی کا خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو 30واں اور آخری واجب ہے وہ یہ ہے کہ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، کیونکہ قرات امام نے کرنی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ باقی تمام تر واجبات جو ہیں اس میں امام کی پیروی کرنا، کیونکہ سورۃ فاتحہ بھی امام پڑھتا ہے بلند آواز سے، اور اس کے بعد قرات بھی کرتا ہے، قرآن کی 3 چھوٹی آیات ملاتا ہے، تو وہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ باقی جتنے واجبات ہم نے پیچھے 29 ذکر کیے نماز میں جو بھی آئیں گے، آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے ان واجبات میں۔ تو یہ ہم نے آپ کو نماز کے 30 واجبات کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے، اور آپ تک نماز کے مسائل پہنچانا اور صحیح معنوں میں پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز سیکھنے اور اس پر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پڑھی گئی نمازوں کا صدقہ ہمیں اپنی نماز درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور نیکی کا کام ہے تو آپ یہ دوسرے لوگوں تک میسج فارورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نیکی میں مدد کرنے والا شخص گویا کہ ایسا ہے جس طرح نیکی کرنے والا، اور برائی کے کام میں مدد کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسا کہ گناہ کرنے والا۔ تو آپ کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے تو آپ اس میں اگر
دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسرے آپ کی وجہ سے نماز کو سیکھ پائیں گے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرمائے، ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔